مسلمان حکومتوں یا دوسروں کی طرف متوجہ کر کے ایران یا لیبیا جس کے بھی یہ دشمن ہوں وہاں سے پیسہ آ رہا ہے، ورنہ یہ نظام کیسے جاری ہو گیا؟ اس پر باقاعدہ آڈٹ کی ٹیمیں آئیں، مہینہ مہینہ لگا کے انہوں نے ایک ایک چیز پھولی، رسیدیں دیکھی اور ثابت کیا اور حکومت کو رپورٹ کی کہ اس میں سچائی کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن سوال آپ کا دوسرا بھی اس میں وہ بھی بڑا اہم ہے کہ اتنی برکت کیسے ہو گئی کہ بڑی بڑی مسلمان حکومتیں ہیں، بے شمار امیر ہیں، یہاں ملینئر، پاؤنڈوں میں ملینئر مسلمان موجود ہیں، ان کو تو توفیق نہیں ملی، مگر آپ نے 24 گھنٹے کا انٹرنیشنل نظام جاری کر دیا ہے جو MTA کہلاتا ہے۔ کہاں سے ہوا، کیسے ہوا؟ اس کے متعلق میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس نظام کے لیے عام چندے کے علاوہ جو یہ آگے بڑھا ہے میں تحریک کرتا رہا ہوں اور مختلف جماعتوں کو سجیشن کے طور پر، مشورے کے طور پر یہ لکھتا رہا ہوں کہ امریکہ اتنی ذمہ داری قبول کرے، کینیڈا اتنی، مڈل ایسٹ کے ممالک اتنے، یورپ کے ممالک اتنی، اور ان سب نے حامی بھری تو پھر میں نے حامی بھری۔ پہلے انہوں نے گارنٹی دی کہ اب جو آپ کے دل میں نیک ارادے ہیں جائیں اور کریں، ہم ذمہ دار ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ بھی کاٹنے پڑے تو ہم یہ کمٹمنٹس اپنی ضرور پوری کریں گے۔ لیکن وہ اس کے باوجود جو آپ کو خیال ہے درست ہے، اتنا بڑا عالمی نظام کہ 24 گھنٹے پروگرام چلیں، یہ عام حالات میں اس روپے سے جو ہم اس طرح حاصل کر سکتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سیٹلائٹ پہ ٹائم لینا صرف بات نہیں ہے، وہ معمولی رقم ہے۔ ایک ایک گھنٹے کے پروگرام پر 1 لاکھ پاؤنڈ اٹھ جاتے ہیں اور بے شمار ملازم رکھنے پڑتے ہیں جو کام کر رہے ہوں۔ ایک پوری ٹیم ہونی چاہیے، پروگراموں کو ترتیب دے، اس کو منظم کرے، پروگراموں کو شکلیں دے، اور ساری دنیا کے لیے پروگرام بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ہے اصل خرچ جو سیٹلائٹ کے ساتھ خرچ سے کم از کم 100 گنا زیادہ ہے۔ اور جماعت احمدیہ کو یہ توفیق اس لیے ملی ہے کہ ہم خدا کے فضل سے اسلامی تعلیم کا بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، ان کے اموال بھی خرید لی ہیں، اس وعدے پر کہ ان کو جنت ملے گی۔ تو مالی قربانی اپنی ذات میں ہرگز کافی نہیں ہو سکتی جبکہ جانی قربانی نہ ہو۔ اور یہ سارے لوگ جو یہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ انگلستان جیسے ملک میں سینکڑوں احمدی طلباء اور طالبات ہیں اور معمر خواتین ہیں جو ایک پیسہ بھی جماعت سے نہیں لیتے اور مسلسل اپنے وقت کی قربانی کر رہے ہیں اور آنے جانے کا خرچ بھی اپنی جیب سے برداشت کرتے ہیں۔ جہاں خدا نے اسلام کی ترقی کے لیے ایسی جماعت پیدا کرنے کے تقاضے فرمائے، قرآن میں فرمایا یہ بنو گے تو پھر تمہارے کام ہوں گے، وہاں خدا کے فضل سے ہمیں اسی نے توفیق بخشی ہے۔ لیکن ایک ملک کی بات نہیں ہے، اسی طرح کثرت سے ہزاروں احمدی نوجوان، بچے اور بڑے جرمنی میں بھی اس کام میں ملوث ہیں اور حصہ رسدی اسپین میں، افریقہ کے ممالک میں، عرب ممالک میں، انڈونیشیا میں وہ پروگرام بنا رہے ہیں دن رات اور ہر قسم کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، تراجم کر رہے ہیں۔ اب میں مثلاً چند ایسے پروگرام ہیں جو میں باقاعدگی سے خود لیتا ہوں۔ اول تو عام مذہبی رہنماؤں کو یہ توفیق ہی نہیں مل سکتی کہ روزانہ 3-3 4-4 گھنٹے وہ ایک پروگرام کے لیے پابندی کے ساتھ دیں، آپ بھی بند کے بیٹھ جائیں اس پر۔ اور ان کو کامیاب بنانے میں یہ نوجوان ہیں سارے جو خدمت کر رہے ہیں۔ میں قرآن کریم کے ترجمے اور تشریح کی کلاس خود لیتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جسمانی شفا کی کلاس بھی خود لیتا ہوں، ہومیوپیتھک کا جو درس جاری ہوتا ہے وہ میں خود دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ انگریزی دانوں سے مجلس کرتا ہوں،
بچوں سے الگ مجلس کرتا ہوں، افریقنوں سے الگ، امریکنوں سے الگ، امریکے تو نہیں ابھی تک آئے مگر جب آئیں تو ان سے ہوتی ہے، لیکن عربوں سے باقاعدہ مجلس چلتی ہے 3 دن. اور یہ سارا جو پروگرام چل رہا ہے خدا کے فضل کے ساتھ، اس کے تمام زبانوں میں ترجمے تمام دنیا کی جماعتیں کر رہی ہیں، اور ویڈیو میں ان کے ترجمے کرنا اور ان میں بھرنا ان کو اور کوالٹی کو مینٹین کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے. 1 گھنٹے کا جو میرا درس ہے اس کے ترجمے پر اور ویڈیو میں بھرنے پر کم سے کم 10 گھنٹے کم از کم ایک پارٹی کو لگانے پڑتے ہیں. اور جرمن میں بھی کر رہے ہیں، فرینچ میں بھی کر رہے ہیں، اٹیلین میں بھی کر رہے ہیں، ہالینڈ ڈچ میں بھی کر رہے ہیں. یورپ کی سب زبانوں کے علاوہ عربی میں، ٹرکش میں، انڈونیشین میں یہ سارے کام جاری ہیں، اور 1 پیسہ بھی ہم نہیں دیتے. تو آپ کا جو سوال تھا وہ ناجائز نہیں تھا. آپ کی سوچ اس پہلو سے درست ہے کہ معلوم ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہے کہ خرچ کتنے اٹھتے ہیں، اور یہ ناممکن ہے اگر والنٹری رضاکارانہ نظام اس کو آگے بڑھانے میں کامیاب سہارا نہ دے. اور سب دنیا میں احمدی یہ کام کر رہا ہے. تو روپیہ اس طرح آتا ہے، برکت اس طرح پڑتی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ. دوسرا سوال کیا ہے؟ آپ نے اچھا فرما دیے. تیسرا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جس طرح بھی جب سے بھی، اس کے اوپر آپ نے کیا کوشش کی کہ کس طرح یہ پاکستان سے تعاون کو نہیں کرتے ہم؟ جی ٹھیک ہے. تعاون اس لیے نہیں کرتے، اگر ہمارے طرز عمل کا نام عدم تعاون ہے، کہ ہم تو قرآن کے غلام ہیں. کسی نے یہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا، بادشاہ کے غلام ہے بینگن کے نہیں. یہ اس کا میں قصہ سنا دوں تاکہ طبیعت بشاش ہو جائے، پھر میں جواب دیتا ہوں. ایک منٹ پہلے میں عرض کر لوں گا پھر آپ. اچھا لیکن وقت کا لحاظ رکھیں. گستاخی معاف، پھر تو یہ وہی بات ہوئی نہیں کہ جس کی بحث نہیں ہے. میری عرض ہے کہ میں پہلی دفعہ آپ کے اجتماع میں حاضر ہوا ہوں. اس طرح میں ظفر اللہ صاحب قبلہ سے بھی مرحوم سے ملاقات کی ہے. میرا مطلب کہنے کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو سیٹسفائز نہیں کریں گے تو ہاؤ ہی کین ہیو ٹو اپیل ٹو اپلائی سم ادر پرسن. بالکل ٹھیک ہے. کہ ہاؤ وی کین ہیو ٹو پروسیڈ. وی ہیو ٹو لائک ٹو گیٹ ٹوگیدر، ناٹ ٹو لائک. یہی کوشش کر رہا ہوں. میں نے وہ اسی لیے عرض کیا تھا کہ اتھے عملاں دے ہون گے نبیڑے، کسے نہ میری تیری ذات پوچھنی. قبلہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بڑی اونچی چیز ہے، ہمیں انسان کی انسانیتی پہ جانا چاہیے. انسان اونچی ہے اور آپ بھی اللہ کے فضل سے اونچے ہیں بحیثیت انسان. نہیں انسان نہیں ہیں آپ، انسان تو ہیں، انسان اونچی چیز ہے. لیکن یہ بات سن لیجئے، میں بحث کی خاطر نہیں، میں عملاً صحیح کہہ رہا ہوں کہ انسان کا مرتبہ خدا نے اونچا بنایا ہے. اگر انسان بن جائے تو بہت اونچی چیز ہے، اس میں شک نہیں. ایک مریض ہیں جن کو فوری طور پر یہاں سے لے جانا ہسپتال، اور یہ کار G439 TCD یہ رستہ روک رہی ہے، اور مریض کی حالت ایسی ہے کہ فوری اس کو ہسپتال پہنچانا ضروری ہے. آ جائیے. ٹھیک ہے مل گئے. اچھا اب سنیے، پہلے میں وہ بینگن والی بات بتا دوں. ایک بادشاہ سلامت تھے، ان کو